کرتا چلا جاتا ہوں. تو اب میرے یعنی ڈریم کے اندر نا آئیڈیا آتا ہے کہ ان کو گلے سے کیسے اتارنا ہے. تو بیسیکلی میں اپنے گلے سے اتارنے کے لیے ان کو کہتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو لیڈ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. تو وہ بھی سارے مان جاتے ہیں کہ ہاں یہ بہتر ہے. تو پھر ہم نا جاتے ہیں مدینہ. تو اب مجھے یہی ہوتا ہے 100% کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جیسے بندے کو تو کبھی نہیں کہ تم جاؤ. تو یہ چیز نا میرے ذہن میں ہوتی ہے اور مجھے یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر رہے ہیں. تو پھر میں وہ ڈریم میں اندر جاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قبر مبارک ایسے کھلتی ہے، باہر تشریف لاتے ہیں اور پھر میں لوگ باہر انتظار کر رہے ہیں اور میں اندر ہوں. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہوں کہ لوگ مجھے نہ کہہ رہے کہ اس طرح سے نہ میں آ گیا. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ میری توقعات کے برعکس وہ کہتے ہیں کہ ہاں تمہیں ضرور آگے آنا چاہیے. تو پھر ایک تلوار بھی دیتے ہیں. تلوار جیسے وہ لوہا گرم نہیں ہوتا اس کا جیسا رنگ ہوتا ہے اس طرح سے اس کو، لیکن وہ جب میں پکڑتا ہوں تو وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بس اس کا شاید رنگ ویسا ہوتا ہے. تو اب یہ ہوتا ہے تو میں اب پریشان نہیں تو اب میں واپس جاؤں گا تو وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا بات ہوئی اور انہوں نے تلوار بھی اس طرح سے دیکھ لیں گی. تو میں بجائے ان پہ جانے کے نا وہ دوسرے راستے سے نا مکہ چلا جاتا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ آپ یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے مکہ جانا ہے. تو میں ادھر ان کو بتایا بغیر ادھر نکل جاتا ہوں. تو اب وہ اس ڈریم میں ہی ہوتا ہے کہ وہ طواف کے دوران جو ہے نا وہ کچھ لوگ روک لیتے ہیں. ہاں کہتے ہیں آپ قاسم ہے نا، یعنی وہ مجھے پہچان لیتے ہیں. تو وہ چونکہ اب میں پیچھے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وعدہ کر کے آیا ہوتا ہوں تو وہ پھر میں ادھر انکار نہیں کرتا، بس ادھر وہ یہ چیز ہوتی ہے.